الحمدللہ جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں۔ جمعہ بھی ماشاءاللہ رمضان کریم کا تیسرا جمعہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ مبارک گھڑیاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گزارنے کی سعادت میسر آئی۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ رب کریم اپنی رحمت سے ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کر لے جن سے تو اور تیرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوئے۔ مہمان آیا اور تقریباً اب جانے کو ہے، پتہ بھی نہیں لگا، دیکھتے دیکھتے نصف رمضان المبارک گزر گئے اور نصف باقی ہے۔ اللہ کی حضور دعا ہے کہ یہ جو پہلا نصف ہے دوسرا نصف اس سے بھی اچھا ہو جائے، ٹھیک ہے، عبادت کے لحاظ سے، معافی کے لحاظ سے، رجوع کے لحاظ سے۔ اللہ حضرت بڑا دکھ دینے والا یہ معاملہ ہے۔ اللہ حضرت رمضان سے ٹھیک ایک دن پہلے زلزلہ آیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اتنی شدت کا زلزلہ آنے کے باوجود بھی کرم والا معاملہ رہا۔ اللہ اس کی شدت کو تھوڑی نہیں تھی، 7.7 بڑی 7.7 بڑی شدت تھی حضرت اس میں، لیکن کرم اللہ کا رہا۔ میرا ایک خیال ہے کہ شاید وہ جھنجھوڑنے کے لیے تھا، شاید وہ ہوش میں لانے کے لیے تھا کہ بندے دیکھ لے، تجھے ختم کرنا چند لمحوں کی بات ہے ہمارے لیے۔ اللہ حضرت اگر 2005 کے زلزلے کو دیکھا جائے تو اس کی شدت اس سے ڈھیروں کم تھی حضرت، لیکن نقصان کتنا بڑا ہوا ہے، اس کی شدت اس سے زیادہ، لیکن الحمدللہ کہ نقصان نہ ہونے کے برابر رہا ہے۔ یہ ایک دن پہلے حضرت یہ جھنجھوڑنے کے لیے تھا، بندے دیکھ لے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور ایک دن بعد رمضان حضرت، پھر بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا حضرت، فصلیں پکی ہیں، فصلیں تیار ہیں، بارش ہر بندے نے سر پہ ہاتھ رکھ لیے، حضرت تباہ ہو گیا یہ۔ لیکن حیران کن بات ہے حضرت، زلزلہ آنے کے بعد، بارشیں برسنے کے بعد کوئی مسجد میں رونق بڑی ہو حضرت۔ میں منتظر رہا حضرت، سیالکوٹ ہے نا، زرعی علاقہ ہے، ارد گرد حضرت جو ہے نا وہ ہزاروں حضرت، میں اس کو کیسے کاؤنٹنگ میں لاؤں، اگر ادھر دیکھتا ہوں تو فصلیں کھڑی ہیں، اگر ادھر دیکھتا ہوں تو یہ سارا بڑیانہ، پسرور، ناروال، شکرگڑھ فصلیں کھڑی ہیں، اگر پیچھے جاتا ہوں تو حضرت حافظ آباد تک فصلیں کھڑی ہیں ساری، اگر سامنے دیکھتا ہوں تو چاروں اطراف حضرت فصلیں ہیں۔ بارشیں شروع ہوئیں، فصلیں بیٹھ گئیں، ہر بندے نے سر پہ، لیکن حضرت مجھے ایک فون نہیں کسی بندے کا آیا، کوئی ایک بندہ مجھ سے ملنے نہیں آیا حضرت۔ بارشیں ہو رہی ہیں، فصلیں پکی ہیں، اور خود نہیں ہو رہی، اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا حضرت۔ 10 کی کریے تو بارشاں رک جانا، کوئی نہیں، کوئی مسجد میں نمازی بڑھ گئے ہوں حضرت، ہوتا ہے نا، بارشیں شروع ہوئی ہوں، جن کی فصلیں تھیں وہ سارے مسجد میں آ گئے، کوئی توبہ شروع کر لی، کوئی ترلے شروع کر لی۔ دکھ کی بات ہے حضرت، ٹورنامنٹ ہو رہی ہے، رات کو ایک جگہ جانا ہوا، تکلیف اتنی، ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں حضرت۔ اللہ نے شاہ کی نماز پڑھی، تراویح پڑھی، اب ہو کیا رہا ہے، اگر حضرت کوئی چھکا لگ رہا ہے تو جناب ساتھی وہ ڈھول اور ساتھی باجے بج رہے ہیں، اگر کوئی چوکا لگ رہا ہے تو پھر ڈھول پیٹا جا رہا ہے حضرت، اور ساتھ جناب پورا بینڈ باجا بج رہا ہے، اگر کوئی آؤٹ ہو رہا ہے، کوئی وکٹ اڑ رہی ہے، پھر حضرت جی وکٹ اڑنے کی خوشی میں بھی ڈھول بج رہے ہیں، وہ پورے جو ہے نا وہ بینڈ باجے بج رہے ہیں۔ میں نے اہل علاقہ سے کہا، میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کتنے روکے، کوئی کیا ہے، ایک ادھر ہو رہا ہے، ایک آگے ہو رہا ہے، ایک کیا کریں، کتنوں کو روکے، روکنے جائیں تو نوجوان ہیں، لڑنے کو آتے ہیں۔ میں نے ان کو تو نہیں کہا، میں نے کہا چل ٹھیک ہے بھائی، ساڑھے روکیا نہیں رک دے، پھر انہوں تو روکنا آندہ ہے نا حضرت، پھر اس کو تو آتا ہے نا حضرت۔ لیکن پھر ہوگا پتہ کیا حضرت، صرف وہ نہیں رگڑے جائیں گے حضرت، یہ جو ہم سارے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے اس ڈھول کی بھی آواز سن رہے ہیں، جو ڈھول رمضان کے احترام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، وہ ڈھول جو رمضان کے احترام کی دھجیاں اڑا رہے تھے، ان کا تو قصور ہے حضرت جی، ہمارا بھی کام ہے، سارے سیانے اکٹھے ہو کے جائیں، کوئی شرم حیا نہیں ہے تمہیں کوئی بھی، اور رمضان ہے بھائی، یہ راتیں کو کرکٹ کھیلنے کے لیے دی گئی ہیں، تو وہ 11 میں تھکے نہیں کرکٹ کھیل کھیل کے، کیا نکالا تم نے کرکٹ سے؟
اگر بیٹا ان کا قصور ہے تو قصور ہمارا بھی تو ہے نا, جو اپنے سارے گھروں میں بیٹھے سارا پنڈ اکٹھا ہو کے نکلے تو کیا بگاڑ دیں گے وہ کسی کا؟ تو بھائی تمہیں کوئی شرم نہیں, رمضان کی راتیں ہیں وہ بھائی, نہیں سجدہ کرنا, نہیں قرآن پڑھنا, کو نہیں توبہ ترلا کرنا, کم از کم احترام رمضان تو کرو نا بھائی. نہیں اگر تمہیں توفیق ان چیزوں کی تو جاؤ کم از کم رمضان کے احترام میں اپنے گھروں میں تو بیٹھو, کیوں اس کے عذاب کو دعوت رہے تھے؟ تمہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک دن والا زلزلہ یاد نہیں؟ اگر اس کا کرم نہ ہوتا, اگر اس کی رحمت نہ ہوتی, بڑا شدید زلزلہ تھا, اور بھائی تو نے بھی کہیں نیچے ہونا تھا, میں نے بھی کہیں نیچے ہونا تھا. اس نے پھر جان بخشی کر دی, اس لیے جان بخشی کی ہے کہ تو رمضان کا احترام ہی نہ کرے. 11 ماہ تھکے نہیں کرکٹ کھیل کھیل کے, کیا نکالا اس کرکٹ نے, کیا دیا تمہیں اس کرکٹ نے؟ وہ بھائی کو قرآن کھول جا کے, کو تسبیح پکڑ, کو مالک کا ترلا کر, کو منت کر, دیکھ بارشیں برس رہی ہیں, بے موسمی بارشیں برس رہی ہیں, فصلیں تباہ ہو گئی ہیں بھائی, کو خدا کا خوف کھاؤ. کوئی ٹھیک ہے نہیں, کم از کم رمضان کا تو احترام کرو. اور میں کہتا ہوں ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے مسلمان. ایک ہندو تقریر کر رہا ہے حضرت ادھر اسمبلی میں کھڑے ہو, اور وہ کہہ رہا ہے کہ کدھر ہے رمضان احترام, رمضان خود کہیں لگتا ہی نہیں کہ رمضان ہے ادھر. تو خدا کے بندو کوئی ہوش کے ناخن جی 11 ماہ تھوڑی تماشبینیاں کی ہیں. ایک ماہ جس کا مقصد ہی معافی, میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی, پیکیج بنا دیے گئے حضرت. 10 دن کا پیکیج رحمت بانٹی جائے گی, آؤ لے لو. 10 دن کا پیکیج مغفرت کی جائے گی, معاف کیا جائے گا, بخشا جائے گا. مغفرت کا اشرا چل رہا ہے اور تم نے ٹورنامنٹ چھیڑ رکھے ہیں. کیا کر رہے ہو بھائی, کیوں اس کے عذاب کو دعوتیں دے رہے ہو؟ اللہ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم, وہ بندے کیا لیں گے ہم تجھے عذاب دے کے, ما یفعل اللہ بعذابکم. کہیں وہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, وہ بندے کس انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دور کر دیا؟ مہینہ سجدوں والا ہے, مہینہ ذکر والا ہے, مہینہ فکر والا ہے, مہینہ درود والا ہے, مہینہ صلح والا ہے, تو ٹورنامنٹ چھیڑے بیٹھا ہے. اور اوپر سے صرف ٹورنامنٹ نہیں, چھکا لگ رہا ہے تو پھر ڈھول پیٹ رہا ہے, چوکا لگ رہا ہے تو پھر ڈھول پیٹ رہا ہے, وکٹ اڑ رہی ہے پھر ڈھول پیٹ رہا ہے. کیوں یار, کیوں ہم وہ ایسے, جس طرح بندہ کہتا نہیں کیوں عذاب نہیں آ رہا, کیوں ہم پہ آسمان سے پتھر نہیں برس رہے, کیوں ہمارے چہرے نہیں بگاڑے جا رہے, کیوں ہمیں زمین میں دھنسایا نہیں جا رہا. لیکن ادھر سے بار بار آگے سے آواز آ رہی ہے, اور تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ مارتا ہے. ادھر سے بار بار ایک ہی آواز آ رہی ہے, تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ مارتا ہے. اگر تو میرے محبوب کا امتی نہ ہوتا تو تجھے میں بتاتا کہ رمضان میں ٹورنامنٹ کیسے کرتے, تجھے پھر بتاتے ہم کہ کیسے چوکا لگنے پہ ڈھول بجتا ہے اور بینڈ بجتا ہے. پھر تجھے ہم تیری خبر لیتے کہ کیسے چھکا لگنے پہ تو چوکے بجا رہا ہے, میرے مہمان کا احترام نہیں کر رہا ہے, میرے مہمان کا تو احترام تجھے بتاتا میں, اگر صرف تو میرے محبوب کا امتی نہ ہوتا. کہنا قرآن میں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, ہمارا ڈھول, ہمارا چوکا لگنے پہ یا چھکا لگنے یا وکٹ اڑنے پہ ڈھول بجنا کیا؟ ادھر کافر آ کے محبوب کو کہہ رہے ہیں, محبوب اے محمد جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتی ہو کیوں نہیں آتا؟ تیرا چھکا یا میرا چھکا یا میرا چوکا یا تیرا چوکا یا تیرا وکٹ پہ ڈھول بجنا, یہ تو کوئی میں نے نہیں رکھتا حضرت. ادھر کافر آ کے نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں اے محمد جس عذاب سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ہمیں ڈراتے ہو کیوں نہیں وہ عذاب آتا؟ تو پھر آگے سے قرآن اتر رہا ہے, پوچھا محبوب سے جا رہا ہے, قرآن اتر رہا ہے, مفہوم آیا مبارکہ کا. محبوب ان سے کہہ دو ایک کو نہ چھوڑوں, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, لیکن کیا کروں میرا محبوب تم میں موجود ہے. میں خود ڈرتا ہوں کہ ان سے پردہ نہ اٹھ جائے. کیا یار سڑکوں پہ تماشا لگا رہا ہے. لیکن بھائی یاد رکھنا, یہ جتنے حاجی ثناء اللہ اور حاجی حبیب اللہ اور حاجی سلیمان مصباحی بنے بیٹھے, ہمارا بھی کام ہے پیار سے ان بچوں کو جا کے نا سمجھاؤ یار خدا دا نہ لو, رمضان ہے, بعد میں جو کتخانی کرنی کے کر لئیو, جڑا تماشا لانا جلا لئیو, وہ خدا کا خوف کھاؤ, رمضان کا مہینہ نہیں. میں حیران رہ گیا رات کو. چلو ٹھیک, اب تو ٹورنامنٹ بھی نہیں ٹھیک, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے بھائی. ایک 30 دن ہے اسپیشل ہے, اسپیشل 30 راتیں ہیں, اسپیشل 30 دن ہیں. راتوں کی اپنی شان, دن کی اپنی شان, افطاری کی اپنی شان, سحری کی اپنی شان, تراویح کی اپنی شان, تلاوت قرآن. بھائی ایک سیزن ہے اسپیشل ہے, تو بندہ اس میں آؤٹ آف سیزن کام کرے تو اچھا تو نہیں نہ لگتا ہے. کوئی پیار سے دردی اچھا نہیں نا اس کو. یہ بہت بڑا حضرت پورا جھنجھوڑا گیا. ایک دن پہلے میں پشاور تھا, بیٹھے ہم کھانا کھا رہے تھے, بلڈنگ حضرت اس طرح جھومی ہے کہ اس نے ایک دفعہ نکال جان دی حضرت سب کی. ایسے دنیا جناب وہ باہر نکلی حضرت جی. کیا اس کے لیے تھا, انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ, کیا اس کے لیے مشکل تھا حضرت, اس نے معاف کر دیا سب کو. رام ہو گیا سب پہ حضرت, گرم ہو گیا, جان بخشی ہو گئی. ہے کو حضرت ہمیں تبدیلی آئی ہو. تو کسی بندے نے سوچا ہو بھائی اس زلزلے میں نہ بچتا, اگر رگڑا لگ جاتا, اگر وہ گھر, وہ بلڈنگ, وہ ہوٹل, وہ عمارت
جس میں بیٹھا تھا اگر وہ میرے اوپر گر جاتی پتھروں کے نیچے آ کے میں چکنا چور ہو جاتا, میں تو ختم تھا نا. دیکھو میرے رب نے مجھے نئی زندگی دی ہے تو کم از کم ابھی زندگی میں نافرمانی میں تو نہ گزاروں نہ وہ بخشتا. حضرت اللہ حضرت سائنس تو کہہ رہی ہے نہیں جی وہ جو زلزلے کا مرکز تھا وہ زمین میں 180 کلومیٹر تھا, اگر وہ 150 کلومیٹر تک ہوتا تو پھر کچھ نہیں بچنا تھا. اللہ یہ تو ان کی کہنے کی باتیں ہیں, نہیں بچنا تھا پھر بھی اس کا حکم ہونا تھا, جو بچ گیا یہ بھی اسی کی رحمت ہے. حضرت یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ زلزلے کا مرکز 180 کلومیٹر تھا نیچے, یہ جتنا بھی تھا حضرت اس لیے بچ گیا, اگر وہ 150 ہوتا تو کچھ نہیں بچنا تھا. اللہ یہ تو ان کے کہنے کی باتیں ہیں نا حضرت, اگر بچ گیا تو حضرت یہ صرف اس کے فضل و کرم سے بچ گیا, اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ اس نے ہمیں پورا ہلا کے نا وہ ہم نے اس نے پھر چھوڑ دیا. حضرت تو اس کا یہ تھا کہ ٹورنامنٹ ہوتے ہیں نہیں. حضرت تم سے کچھ ہوتا کم از کم رمضان کا احترام تو کریے, کم از کم اس کا احترام. رمضان ہے میاں, رمضان میاں. اتنے تو میاں بخش محمد بخش عوام راتوں کے لیے کہہ رہے ہیں رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے, درد مندان یاد سجن دی پہ ستے آن جگہ. اور نوجوانوں خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے نہ کرو اس طرح. صرف حضرت بنی اسرائیل یہود صرف ایک گل کہی, کیا ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی, ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی. انہوں نے پتہ کیا کیا, انہوں نے حضرت جی زمین کے ساتھ نا دریا کے ساتھ دریا کا پانی نکالا, آگے گڑھا کھودا, ٹھیک ہے جی, اس گڑھے میں سے پھر ایک راستہ بنا کے پانی واپس دریا میں پھینک دیا. لیکن کیا انہوں نے, جو مچھلی دریا سے گڑھے میں آ جاتی نا وہ واپس دریا میں نہیں جا سکتی. مچھلیاں کوئی نہیں پڑی انہوں نے, مچھلی انہوں نے ہفتے کو نہیں پکڑی. کیا دریا میں سے پانی نکالا, آگے گڑھا بنایا, پانی گڑھے میں, مچھلیاں گڑھے میں ٹوئے میں, اور پھر اس ٹوئے کا پانی دریا میں واپس. ہوتا کیا, جو مچھلی دریا میں سے گڑھے میں آ جاتی نا اس سے دریا میں واپس, ہفتے کو کوئی نہیں پکڑی مچھلیاں انہوں نے. وہ کیا کرتے, اتوار والے دن وہ جو مچھلیاں گڑھے میں ہوتی وہ آ کے اتنا صرف کیا, مچھلیاں کوئی نہیں پڑی, صرف کیا ہوا رب کو دا لگایا. تو پھر قرآن اترایا کونو قردۃ خاسئین, سب کو بندر بنا دیا گیا, سب کو بچی کوئی نہیں پڑی ہے, صرف داؤ لگایا. جو مچھلیاں گڑھے میں آ جاتی واپسی دریا میں نہیں جا سکتی. ہفتے کو مچھلی نہیں پکڑی, اتوار والے دن آ کے وہ مچھلیاں, اس پہ بھی نہیں معافی ملی. فرمایا کون ہو قردۃ خاسئین. اور ادھر رمضان ہو, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, صرف تم پہ نہیں کیے گئے, تم سے پہلوں پر بھی کیے گئے, تم پہ بھی کیے, پہلوں پہ بھی کیے. کیوں کیے, لعلکم تتقون, تاکہ تم ہو جاؤ اللہ سے ڈرنے والے, تم بن جاؤ متقی. آئے رمضان کا مہینہ, یہاں شروع ہو ٹورنامنٹ, یہاں جناب چھکا لگے تو ڈھول بجے, چھکا لگے بیٹ بجے, چوکا لگے بیٹ بجے, چوکا لگے ڈھول بجے, وکٹ اڑے ڈھول بجے, وکٹ اڑے جناب بیٹ بجے. صرف چھوڑ تجھے اس لیے جائے تیرا نہیں سونے دا منہ مارتا ہے, نہیں تو بجا کے دس ایک باری ڈھول. تم دسی ہمارے مہمان کا احترام نہیں کرتا, ہمارے مہمان کا احترام نہیں کرتا, تجھے بتائیں ڈھول کس طرح بجتا ہے. اس لیے خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے اپنی حالت دیکھو, تھوڑے چھتر پینڈے دن سانو ہوگی. جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ہاتھ جو, خدا دا واسطہ اپنے گھراں ٹر جو واپس. کیوں اس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو, کیوں اس کے عذاب دعوت دے رہے ہو. یہ عبادت کا ماں ہے میاں, یہ ذکر کا میں. اپنی بد نصیبی پہ رو, تجھے قرآن کھولنے کی رمضان میں بھی توفیق نہیں ہے. اپنی بد نصیبی پہ رو کہ رمضان میں بھی تجھے ذکر کی توفیق نہیں ہے, اوپر سے تو کیا تماشا کر رہا ہے. خدا دا واسطہ دے کو معافی منگی ہو, دیکھ لو کوئی معافی منگی ہو. اتنی مجھے تکلیف, پہلے میں اٹھ کے جانے لگا, وہ سارے کہنے لگے نہیں حضرت کو بدتمیزی آپ سے کر دے تو ہمارے تو پلے کچھ نہیں رہے گا, ہم کرتے ہیں کچھ. کرو جتنے ہی بیٹھے سارے پیار کے ساتھ جاؤ پتر, 11 مہینے جو مرضی پہ کر دے پھر اللہ تمہیں ہدایت دے, 11 ماہ بھی تم نہ کرو. پتر رمضان کا احترام ہے, خدا کے بندو فرشتے زمین پہ اترے ہوئے ہیں, شیطان کو بندھا گیا ہے تمہارے لیے, کچھ تو احترام کرو یار, کچھ تو رمضان کا احترام. یہ ذکر کا ماں ہے, یہ ذکر کا ماں. اس لیے پتر پورا جتنے نوجوان بچے بیٹھے, خدا کا واسطہ بالکل اس طرح کا کوئی معاملہ نہ کرو. یہ ایک بزرگ تھے, ان کے لیے لکھا ہے
مہمان گھر آ گئے، وہ مہمانوں کی خدمت میں لگے ہوئے، عشاء کی جماعت رہ گئی. یہ ذرا تمہیں شان بتا، یہ پتر یہ جو لنگ گیا نا رمضان میں ہم نے نہیں کیا، 11 ماہ تم کر لو، تم رمضان کے ایک سجدے کو نہیں پہنچ سکتے. جو تھوڑی بات ہے، وہ فرضوں کا ثواب بڑھا کے 70 گنا، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر. لاؤ بعد میں اس طرح کا کوئی دن ڈھونڈ کے کہ فرضوں کا ثواب اتنا بڑھا دیا جائے، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جائے. جاؤ لاؤ ڈھونڈ کے کوئی دن اس طرح. یہ تو کرم تھا اس امت پہ کہ چلو 11 ماہ جو ڈھیل ہوئی، نفلوں کو فرضوں کو وعدہ کاٹا ہو گیا، چلو پورا ہو جائے گا، ادھر سے ادھر پورا ہو جائے گا. لیکن پورا کرنے تو دور کی بات ہے، حضرت سارے نئے کام میں لگے ہوئے ہیں. وہ جماعت رہ گئی ہے مہمانوں کی خدمت کرتے ہوئے نا. یہ نہیں کہ کوئی سستی ہوئی، کوئی غفلت ہوئی، یا کسی لہو و لعب میں مشغول تھے تو جماعت رہ گئی. نہیں، مہمانوں کی خدمت کر رہے، جماعت رہ گئی. سکون آیا، جماعت رہ گئی. اور حضرت جی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ یہ والا دور بھی زمین نے دیکھا یا آسمان نے دیکھا ہے، کسی صحابی کی اگر جماعت رہ جاتی، کسی صحابی کی اگر صرف جماعت، 3 دن تک لوگ ان کے پاس افسوس کرنے آیا کرتے تھے آپ کی جماعت رہ گئی ہے. 3 دن تک کتابوں میں لکھا ہے افسوس کیا جاتا تھا. اور 3 دن کا افسوس پتا کس کا ہے؟ مرنے والے کا افسوس 3 دن ہے کہ تیری صرف. اور ادھر حال ہمارا دیکھو، رمضان کی راتیں ہیں، ٹورنامنٹ ہے اور ڈھول بج رہے ہیں. وہ جماعت رہ گئی ہے، سکون نہ آئے. وہ لکھا ہے کتاب میں، کیا عاشق لوگ تھے، انہوں نے عشاء کی نماز کو 27 بار ادا کیا. 27 کا ثواب ہے نا جماعت کے ساتھ پڑھو، تنہا پڑھو تو 1 کا. انہوں نے عشاء کی نماز کو 27 بار ادا کیا. سکون ہی نہ آئے کہ جماعت رہ گئی. 27 بار